یہ کچھ دن بعد کی بات تھی۔ وہ تینوں اسکول میں تھے۔ جارج کی اسکول میں کسی سے لڑائی ہو گئی۔ عموماً بچے وہاں لڑتے جھگڑتے نہیں تھے، لیکن پچھلے کئی دنوں سے جارج کا کلاس فیلو اس سے عجیب سے جملے کس رہا تھا۔ وہ پڑھائی میں اچھا تھا، اور اس بار جب اس نے پہلی پوزیشن لی تو اسے عجیب و غریب باتیں سننے کو ملی۔ تم لوگوں کو کیا لگتا ہے جارج ذہین ہے، اسی لیے اس نے یہ پوزیشن حاصل کی ہے؟ اس کے باپ کے پاس بہت پیسہ ہے، وہ لوگ پیسے سے سب خریدتے ہیں۔ یہ دوسرے نمبر پر آنے والا لڑکا تھا، 13 سالہ یہ لڑکا آج کل ان سے خار کھانے لگا تھا۔ کئی بار جارج نے اسے کلاس میں غلط باتیں کرتے سنا اور نظر انداز کر دیا، لیکن اس دن حد ہو گئی۔ جھوٹی باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، تم بھی فرسٹ آ سکتے ہو، بس تھوڑی زیادہ محنت کرنی ہوگی۔ وہ جواباً بولا، میں تم لوگوں کی اصلیت اچھے سے جانتا ہوں، اسی لیے تم کچھ نہ بولو تو بہتر ہوگا۔ وہ لڑکا نفرت سے بولا تو اس بار جارج کی تیوری چڑھ گئی۔ انہیں لڑائی جھگڑے کرنے سے منع کیا گیا تھا، اور ویسے بھی وہ دھیمے انداز کا مالک تھا، لیکن یہ باتیں اس کا دماغ خراب کرنے کے لیے کافی تھیں۔ کیا جانتے ہو تم؟ بتاؤ ذرا۔ جارج آگے بڑھا۔ اسٹوڈنٹس ان کے گرد گھیرا ڈالنے لگے۔ تم بتاؤ نا کہ تمہارا بھائی پاگل ہے، تم بتاؤ اس کا علاج چل رہا ہے، کیوں چھپا رکھا ہے پورے اسکول سے؟ لڑکا زور سے چلایا اور جارج اپنی جگہ پر ساکت رہ گیا۔ یہ بات تو راز تھی، پھر ایسے کیسے پتہ چلا؟ چاروں جانب اسٹوڈنٹس کی سرگوشیاں پھیل گئیں۔ میرا بھائی پاگل نہیں ہے، جبڑے بھینچتے بولا۔ اچھا پھر کیا ہے بتاؤ، ہر ہفتے کیا لینے جاتا ہے وہ ہاسپٹل؟ لڑکا آگے بڑھا اور اس نے جارج کو دھکا مارا۔ دراصل جس ہسپتال میں ولیم کے سیشنز ہوتے تھے، وہاں اس لڑکے کی ماں سینئر نرس تھیں۔ لڑکے نے وہیں ولیم کو دیکھا تھا۔ میں نے کہا بکواس بند کرو۔ جارج اس پر جھپٹ پڑا اور اگلے ہی لمحے وہ گتھم گتھا ہو گئے تھے۔ ولیم جو بریک ٹائم میں جارج کو بلانے آیا تھا، وہ اسے جھگڑتے دیکھ کر ساکت رہ گیا۔ جارج نیچے تھا اور لڑکا اسے مار رہا تھا۔ ولیم اپنی جگہ جم گیا۔ اس نے کبھی لڑائی نہیں کی تھی، اور انسان ایک بار جب ہاتھ اٹھانا سیکھ جائے تو پھر اس کا ہاتھ نہیں رکتا۔ یاد رکھنا، جو شخص اپنوں کو مصیبت میں اکیلا چھوڑ دے، وہ اپنے پروردگار کو بھول چکا ہے۔ سرسراتی آواز سرگوشی نما ابھری اور اگلے ہی پل ولیم کسی چھلاوے کی طرح اچھل کر لڑکے پر جھپٹا، اسے زوردار دھکا دیا اور پھر ساتھ والے ڈیسک پر رکھا بیگ اٹھا کر لڑکے کے سر پر دے مارا۔ اب وہ اوپر تھا اور لڑکا نیچے۔ اس نے 3-4 بار بیگ لڑکے کے سر میں دے مارا اور پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے دیکھ کر باقی اسٹوڈنٹس پیچھے ہٹ گئے۔ ہاتھ بڑھا کر جارج کو اٹھایا، گردن گھما کر سب کو دیکھا، شعلے اگلتی آنکھیں، سب مرعوب نظر آنے لگے۔ ولیم نے اپنے سے بڑے لڑکے کو مارا تھا۔ اس سے پہلے وہ کلاس سے نکلتے ٹیچرز بھاگتے ہوئے وہاں تک پہنچ چکے تھے۔ لڑکا نیچے پڑا کرا رہا تھا، جبکہ جارج پل بھر کو گھبرا گیا۔ جو کام وہ کر چکے تھے، مسٹر جوزف کو لازمی طلب کیا جاتا، اور مسٹر جوزف یقیناً اس خوشگوار بلاوے پر ان کی اچھی خاصی کلاس لینے والے تھے۔ 2 گھنٹے بعد وہ سب پرنسپل کے آفس میں موجود تھے۔ مسٹر جوزف اپنی لمبی چمچماتی گاڑی میں اسکول پہنچے۔ اسکول کے مرکزی گیٹ سے پرنسپل کے آفس تک آتے جانے کتنی نگاہوں نے انہیں رشک سے دیکھا تھا۔ سوٹڈ بوٹڈ چمچماتے جوتے پہنے ان کی شخصیت نمایاں تھی، اور اس وقت وہ پرنسپل کے آفس میں موجود تھے۔ جارج اور ولیم ان کے ساتھ تھے، جبکہ دوسرا لڑکا اور اس کے والدین بھی آفس میں تھے۔ مسٹر جوزف کی شخصیت ایسی تھی کہ پرنسپل ان سے مرعوب نظر آتے تھے۔ تم کیوں آئے بیچ میں؟ جارج نے ولیم کے کان میں سرگوشی کی۔ اس کا ہونٹ پھٹا ہوا تھا، جبکہ دوسرے لڑکے ماتھے پر گھومڑ بن چکا تھا۔ تم نے جھگڑا شروع کیوں کیا؟ ولیم نے اسی انداز میں الٹا سوال کیا۔ اس نے تمہیں پاگل کہا، میں کیسے چپ رہتا؟ وہ دونوں کھا جانے والی نظروں سے سامنے بیٹھے اس لڑکے کو دیکھ رہے تھے، اور لڑکے کے تاثرات بھی کچھ مختلف نہ تھے۔ وہ تمہیں مار رہا تھا، میں کیسے پیچھے رہتا؟ ان کی خسر پسر کی آوازیں بھن بھن کرنے لگیں، جبکہ مسٹر جوزف خاموش ہی رہے۔
वो गहरी निगाहों से सूरत हाल का मुशाहिदा कर रहे थे। मिस्टर जोसेफ, आपको बताना चाहिए था कि आपका बेटा ज़हनी तौर पर एबनॉर्मल है। प्रिंसिपल पर हम लग रही थी। और आपसे ये किसने कहा? ठंडा ठार लहजा। मैं इसी अस्पताल में सीनियर नर्स हूँ जहाँ आप अपने बेटे को सेशंस के लिए लाते रहते हैं। और हमें तो ये समझ नहीं आता प्रिंसिपल कि आपने ऐसे बच्चे को दाखिला कैसे दिया। तोपा का रुख अब प्रिंसिपल की तरफ था। मिस्टर जोसेफ, आप कुछ कहेंगे? प्रिंसिपल अब मिस्टर जोसेफ से इस्तफसार करने लगी। इन पर हाथ डालना इतना आसान नहीं था। आप अभी भी इनसे पूछ रही हैं? आपको नॉर्मल बच्चों की कोई परवाह नहीं है। अगर मेरे बेटे को कुछ हो जाता तो? वो दोनों मियाँ बीवी भड़के हुए थे। देखें, स्कूल के असूलों के मुताबिक आपको बच्चे की मेडिकल रिपोर्ट जमा करवानी होती है। ये ज़रूरी है। मिस्टर जोसेफ की खामोशी प्रिंसिपल को खटक रही थी, जबकि जॉर्ज अब इस लड़के को देख रहा था जो तमस्कराना मुस्कुराहट उछाल रहा था। जॉर्ज ने दाहिना हाथ उठाकर सीधा किया और गर्दन पर फेरा। वो इसका पता कट वो इसका पत्ता कट जाने का इशारा कर रहा था, जबकि दूसरा लड़का अपना फौज से मुंह मोड़ गया। दोनों अच्छी खासी चोट खाने के बाद भी सुकून से नहीं बैठ रहे थे। मेडिकल रिपोर्ट में अस्पताल से ला कर दूंगी। आप बराए मेहरबानी ऐसे बच्चे को फ़ौरन स्कूल से निकालें। अगर कल को इसने किसी की जान ले ली तो फिर? इशारा विलियम की तरफ था। अगर रिपोर्ट से ये साबित हुआ कि विलियम का ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है तो माजरत हमें कोई सख्त कार्रवाई करनी होगी, प्रिंसिपल ने मिस्टर जोसेफ से कहा। और रिपोर्ट क्लियर हुई तो? सर स्पॉट चेहरा तासुरात से पूछा गया। प्रिंसिपल के साथ साथ दूसरे लड़के के माँ बाप ने चौंक कर मिस्टर विलियम को देखा। तो इसका फैसला ज्यूरी करेगी, प्रिंसिपल ने संभलते जवाब दिया। हरगिज़ नहीं, आप लोग मुझ पर उंगली उठा रहे हैं, जोसेफ पैटरसन पर। उन्होंने शहादत की उंगली से अपने सीने पर दस्तक दी। चेहरा स्पॉट था, जबकि आंखें शोले उगल रही थीं। ये मेरी बदनामी है, मैं इसे ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। अगर रिपोर्ट्स क्लियर हुई तो ऐसे बच्चे को स्कूल से निकाला जाएगा जो दूसरे बच्चों पर इल्ज़ाम लगाए, उनकी शख्सियत को दागदार करे। मंजूर है? उन्होंने खुलेआम ललकाराना लहजे में कहा। प्रिंसिपल ने बेसाख्ता दूसरे लड़के के वालिदैन की जानिब देखा। वो पल भर को घबरा गए, लेकिन लड़की की माँ को पूरा भरोसा था। हमें मंजूर है। अपनी घबराहट पर काबू पाती वो फ़ौरन बोली। एक शफ़क़ाना सी मुस्कुराहट मिस्टर जोसेफ के लबों पर दौड़ गई। अस्पताल फ़ोन करके रिपोर्ट मंगवा ली गई थी और 1 घंटे बाद ज्यूरी फैसला सुना चुकी थी। विलियम की रिपोर्ट क्लियर थी। इसका सालों से चलता इलाज कामयाब रहा था। वो अब नॉर्मल था, बिल्कुल बाकी बच्चों की तरह। दूसरे लड़के को स्कूल से निकालने का हुक्म दिया गया। लड़के के वालिदैन तो सदमे में चले गए। आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। प्रिंसिपल साहिबा, हमारी बात सुने। लड़की के वालिदैन प्रिंसिपल के पीछे लग गए। उन्होंने अपनी पूरी कमाई लगाकर अपने बेटे को इस स्कूल में दाखिल करवाया था। मुझसे बात करने की ज़रूरत नहीं है, ये आप लोगों का फ़ैसला था। जो बात करनी है मिस्टर जोसेफ से करें। प्रिंसिपल ने अपने ऑफिस में दाखिल होते दरवाज़ा उनके मुंह पर बंद कर दिया, जबकि वो दोनों मियाँ बीवी हवास बाख्ता मिस्टर जोसेफ की जानिब बढ़े। वो जॉर्ज और विलियम को घर लेकर जा रहे थे। आज के लिए इतना काफ़ी था। जॉर्ज के होंठ पर मरहम पट्टी कर दी गई थी। मिस्टर जोसेफ, प्लीज़ हमारी बात सुने। वो लपक कर इनके रास्ते में हायल हुए। मिस्टर जोसेफ की भुएं सुकर गई। उनके बेटे को स्कूल से निकाला गया था, ये छोटी बात नहीं थी। हम माफ़ी मांगते हैं अपने और अपने बेटे की तरफ से। प्लीज़ हमें माफ़ कर दें। वो हाथ जोड़े खड़े थे। हमारे बेटे को स्कूल से निकालने का फ़ैसला वापस ले लें। वो कभी आपके बेटों को तंग नहीं करेगा, खुदा का वास्ता है। स्टूडेंट्स, टीचर्स क्लास की खिड़कियों से झांकने लगे। हर सू सन्नाटा था। जोसेफ पैटरसन सब माफ़ कर सकता है, लेकिन इज्जत पर उंगली उठाने वाले को नहीं। अपनी जानिब उठने वाली उंगली को वो बाजू समेत धड़ से उखाड़ कर फेंकने के रवादार थे।
رحم کریں، خدا کا واسطہ ہے۔ نسوانی آہو پکار گونجتی رہی، لیکن کسی کو وہاں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ مسٹر جوزف اپنے ساتھ جارج اور ولیم کو لے کر جا چکے تھے۔ یہ ولیم کی 10ویں سالگرہ تھی جب جوزف پیلس میں ایک اور نفوس کا اضافہ ہوا۔ مسٹر جوزف کی انگلی تھامے وہ پیلس میں ٹھیک اسی طرح داخل ہوئی جیسے 5 سال پہلے ولیم آیا تھا۔ سنہرے بلونڈ بالوں والی نینسی جیسن مسٹر جوزف کی بھانجی تھی۔ حال ہی میں مسٹر جوزف کی اکلوتی بہن اور بہنوئی کا ایک کار حادثے میں انتقال ہو گیا۔ مسٹر جوزف نینسی کو پیلس لے آئے۔ وہ ولیم کی ہم عمر تھی۔ وہ دونوں ایک دن پیدا ہوئے تھے۔ دونوں کی آج 10ویں سالگرہ تھی۔ جوزف پیلس کو اندر سے برقی کمکموں سے سجایا گیا۔ پیلس کے اندر ہی تقریب تھی۔ مسٹر جوزف کے کچھ اہم مہمان مدعو تھے، کچھ رشتہ دار اور باقی ملازمین تھے۔ جارج، ولیم اور نیسا تینوں نینی کے ساتھ ہاتھ میں گلدستہ پکڑے نینسی کے استقبال میں کھڑے ہوئے تھے۔ مسٹر جوزف نینسی کا تعارف باری باری سب سے کروانے لگے۔ سب سے پہلے نینسی نیسا سے ملی۔ نیسا کے بال گہرے لال تھے، کسی سیاہ چہرے کی طرح، اور اس کی آنکھیں بھوری مائل تھیں۔ نینسی نے نیسا سے ہاتھ ملایا جو اسے دیکھ کر مسکرائی۔ اس کے بعد جارج تھا۔ وہ اپنی ماں جیسا تھا لیکن آنکھیں مسٹر جوزف جیسی سیاہ تھیں۔ وہ نینسی کو دیکھ کر شرما سا گیا۔ پھر نینی تھی۔ نینی نے نینسی کو ٹھیک اسی طرح گلے لگایا جیسے ولیم کو لگایا، اور آخر میں ولیم تھا۔ ہیلو! گہری کتھئی آنکھوں والا ولیم جوزف ایک طرح سے اس کا جڑواں تھے، کیونکہ دونوں کی پیدائش ایک ہی تھی۔ ولیم نے ایک نظر اپنے سامنے کھڑی نینسی کو دیکھا۔ سنہری آنکھیں، سنہری بال اور کسی گڑیا جیسے نین نقش۔ وہ حقیقتاً گڑیا جیسی تھی۔ سفید میکسی پہنے، بالوں کو شہزادیوں کے سے انداز میں پیچھے باندھے، دونوں جانب سے نکلی ہوئی چند لٹوں کے ساتھ وہ ولیم کو پسند آ گئی۔ اس نے مسکرا کر نینسی کا ہاتھ تھاما۔ نینسی نے اس کم عمری میں اپنے والدین کو کھویا تھا، اور اب اس کا گھر یہی تھا، یہی اس کی فیملی تھی، یہی سب کچھ تھا۔ وہ وہاں آ کر خوش تھی۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں مہمانوں کی توجہ کا مرکز بنے ایک ساتھ کیک کاٹ رہے تھے۔ جلتی مشعلوں کے درمیان دھیمے سروں میں بجتا گرام فون اور اس پر ملتی نیک تمنائیں ولیم کو آج سے پہلے کبھی اتنا اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ خوش تھا۔ جب کیک کاٹ لیا گیا اور کھانا شروع ہوا تب نینسی اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ اس کے بیٹھنے اٹھنے میں ایک رکھ رکھاؤ تھا، یوں جیسے وہ کسی شہزادی کی زندگی جیتی آئی ہو۔ تمہیں اپنے 10ویں جنم دن پر کیسا لگ رہا ہے؟ اس نے براہ راست ولیم سے پوچھا۔ گردن ایک ادا سے اٹھی ہوئی تھی، ہاتھ نفاست سے گود میں رکھے تھے۔ یہ سب اچھا ہے، وہ بس اتنا ہی کہہ پایا۔ لیکن مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے۔ پہلی بار میں کسی ایسے انسان سے ملی ہوں جس کا جنم دن میرے ساتھ آتا ہو۔ وہ ذرا سا رخ موڑ کر ایک ادا سے مسکرائی۔ ولیم نے جوزف پیلس کی چکا چوندھ کو ان سنہری آنکھوں کے سامنے مدھم ہوتے دیکھا تو وہ بڑبڑایا، تو یہ کہ ہمیں اچھے دوست بننا چاہیے۔ کندھے اچکا کر کہا گیا۔ میں مختص دوست بناتا ہوں، اور میں بناتی ہی نہیں۔ کوئی مجھے اپنے جیسا نہیں لگتا۔ ادا قائم رہی۔ ولیم مسکرا دیا۔ ڈن، اس نے اپنی طرف سے پکا کر دیا، اور اسی کے انداز میں نینسی نے بھی۔ اور یوں ایک ایسے رشتے کا آغاز ہوا جس میں سب کچھ تھا، دوستوں جیسا پیار، بہن بھائیوں جیسا احترام، اور دشمنوں جیسی ضد۔ وہ سچ میں جڑواں بن گئے، جو ایک کرتا وہی دوسرا کرتا۔ نینسی بہت جلد گھل مل گئی۔ وہ ولیم کی کلاس میں تھی۔ دونوں کا کورس ایک ہوتا، اسائنمنٹ ایک ہوتا، دونوں ہوم ورک ایک ساتھ کرتے، اور دونوں کو ایک جیسے کھیل پسند تھے۔ ولیم نارمل ہوتا گیا۔ وہ نارمل بچوں کی طرح رد عمل ظاہر کرنے لگا، خوشی کا، غم کا، غصے کا، وہ سب ظاہر کرنے لگا۔ وہ شرارتیں کرنے لگا۔ ہیلوسینیشنز ختم ہو گئے، سب ٹھیک ہو گیا۔
وہ سب ساتھ میں بڑے ہو رہے تھے۔ مسٹر جوزف انہیں دنیاوی تعلیم دلا رہے تھے تو نینی دینی تعلیم کی طرف متوجہ دے رہی تھیں۔ وہ انہیں ہر اتوار چرچ لے کر جاتیں، انہیں ہر رات درس دیتیں، انہیں قصے کہانیاں سناتیں۔ جوزف پیلس میں زندگی گونجنے لگی تھی اور مسٹر جوزف بے فکر ہو کر اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گئے۔ انہیں بلندیوں کو چھونا تھا، لیکن وہ بچوں سے ہرگز غافل نہیں ہوئے۔ انہوں نے ڈسپلن قائم رکھا۔ دی کرونیکلز آف ناریانا ان چاروں کی پسندیدہ فلم تھی، جس میں وہ چاروں بہن بھائی خود کو ایک پاتے تھے۔ پیلس کی بڑی الماریوں کے اندر چھپ کر وہ مووی کے سین ریکریٹ کرتے۔ وہ چاروں ایڈمز کے بیٹے اور بیٹیاں تھے۔ تہ خانے سے انہیں اسٹوڈیو کے کچھ پرانے کاسٹیومز مل جاتے، جنہیں پہن کر وہ چاروں شہزادے اور شہزادیاں بنے گھومتے تھے۔ جارج زیادہ پڑھائی پر توجہ دیتا تھا، جبکہ نیسا تھوڑی کم گو اور ڈرپوک تھی، پر ولیم اور نینسی ہر کام میں آگے آگے ہوتے تھے۔ مسٹر جوزف کی غیر موجودگی میں پورے پیلس ان کے عتاب کے زیر نظر ہوتا، اور یہ سب ہائی اسکول تک چلتا رہا۔ زندگی خوبصورت تھی، بالکل کسی خواب کی طرح، پر یہ خواب زیادہ دیر تک قائم نہیں رہا۔ پھر زندگی نے رخ موڑا تو سب بدلنے لگا۔ وقت ایک سا نہیں رہتا، اور زندگی میں ہونے والے حادثات انسان کو بدل دیتے ہیں، اور ایسے کئی حادثے ان کی زندگی میں پیش آئے جس نے انہیں بدل کر رکھ دیا۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا، اسٹار لائٹ اسٹوڈیو پروڈکشن ہاؤس کا نام مزید روشن ہونے لگا۔ مسٹر جوزف کا یہ پروڈکشن ہاؤس ملک کا ٹاپ پروڈکشن ہاؤس تھا، جہاں بڑے بڑے برانڈز کے کمرشل کیے جاتے تھے۔ مسٹر جوزف نے جانے کتنے کامیاب ماڈلز اور اداکار اس پروڈکشن ہاؤس سے نکالے تھے۔ شوبز انڈسٹری میں ان کے نام کا ڈنکا بجتا تھا۔ وہ محنت کرتے تھے، خوب محنت، وہ محنت جس سے انہیں فائدہ ہوتا تھا۔ لوگ ان کی عزت کرتے تھے، ان کے کام کو سراہتے تھے۔ پچھلے 5 سالوں سے وہ فلم انڈسٹری میں قدم رکھ چکے تھے، اور 5 سالوں میں انہوں نے 5 فلمیں اور کئی ٹی وی سیریز کی تھیں جو سپر ہٹ تھیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کا کام ان کا جنون بنتا جا رہا تھا۔ کچھ لوگوں کو پیسے کی ہوس ہوتی ہے، جبکہ جوزف پیٹرسن کو نام کی ہوس تھی، شہرت کی، ہمیشہ چمکتے رہنے کی۔ انہیں روشنیوں میں رہنے کی عادت تھی، اور اس کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتے تھے۔ اسی لیے انہوں نے ایک بڑا فیصلہ کیا تھا۔ جارج ہائی اسکول کے بعد کالج جا چکا تھا۔ اس نے اپنے باپ کی طرح فلم اور ہدایت کاری کو چنا۔ وہ ذہین اور محنتی تھا، اسی لیے مسٹر جوزف نے اسے ہدایت کاری کی پڑھائی کے لیے بھیج دیا۔ جبکہ نینسی اور ولیم کا ہائی اسکول کے آخری سال میں تھے۔ اس سال انہوں نے فیصلہ کرنا تھا کہ وہ آگے کیا کرنا چاہتے تھے۔ جارج گرمی کی چھٹیوں میں گھر آیا تو مسٹر ولیم نے شام کی چائے کے بعد ایک اہم میٹنگ کا اعلان کیا۔ سب حیران تھے، میٹنگ کیوں رکھی جا رہی تھی؟ کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن اس میٹنگ میں سب کا موجود ہونا ضروری تھا۔ باہر موسم خوشگوار تھا، بادل چھائے ہوئے تھے، اور بارش کسی بھی وقت ہو سکتی تھی۔ لاؤنج میں رکھے قیمتی صوفوں پر وہ سب ٹکے ہوئے تھے۔ کچن سے چائے کی اٹھتی مسحور کن مہک تھی۔ مسٹر جوزف سربراہی کرسی پر بیٹھے تھے، ٹانگ پر ٹانگ جمائے، ڈریس پینٹ اور سفید شرٹ پہنے جس کے کف فولڈ تھے، اور بیش قیمتی گھڑی پہنے وہ اپنے سامنے بیٹھے ولیم کو دیکھ رہے تھے۔ مسٹر جوزف کن اکھیوں سے ولیم کو دیکھ رہے تھے، اور ان کے ساتھ والے صوفے پر ایک جانب نینی تو دوسری جانب جارج بیٹھا تھا۔ گرے پینٹ اور نیلی گول گلے والی ٹی شرٹ میں وہ ادب سے بیٹھا تھا۔ وہ بڑا بیٹا تھا، اور اس کا کام اپنے باپ کو خوش رکھنا تھا۔ وہ ان کی محبت کے لیے انہیں خوش رکھنے کے لیے ہر وہ کام کرتا تھا جو اسے ناپسند ہوتا تھا۔ اس نے نہ کرنا نہیں سیکھا تھا۔ وہ ذہین تھا، لیکن اس کی شخصیت ایسی نہیں تھی جو ماڈل یا ایکٹر کی ہوتی ہے۔ اسی لیے مسٹر جوزف نے اسے ڈائریکشن کی جانب لگایا، اور جارج نے کھلے دل سے یہ قبول کر لیا۔ وہ ایک اچھا ڈائریکٹر بن سکتا تھا۔ مسٹر جوزف کن آنکھوں سے ولیم کو دیکھتے رہے۔ وہ سفید بیگی پینٹ پر کالی پولو شرٹ پہنے ہوئے تھا، بال پیچھے کی جانب سیٹ تھے،
اور اس کی کتھئی آنکھیں کسی کو بھی اپنی جانب راغب کر سکتی تھیں۔ وہ بالوں اور آنکھوں کے رنگ کو چھوڑ کر اپنی شخصیت میں کسی حد تک مسٹر جوزف کی کاپی تھا۔ وہ وجیہہ تھا، اس کی ذات میں ایک بے نیازی تھی جو کسی کو بھی اپنی جانب کھینچ لیتی، اور قد میں وہ ان کے برابر آ گیا تھا۔ اسے دیکھ کر مسٹر جوزف کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی۔ وہ مستقبل کا ایک چمکتا ستارہ تھا، ایسا ستارہ جسے سالوں پوجا جاتا، بس اسے کسی ہیرے کی طرح تھوڑا سا تراشنے کی ضرورت تھی، اور مسٹر جوزف چاہتے تھے یہ کام ابھی سے شروع ہو۔ انہوں نے ولیم سے نظریں ہٹا کر نینسی کو دیکھا۔ وہ بے پناہ حسین لڑکی تھی، لیکن مسٹر جوزف اسے ایکٹنگ کی جانب نہیں لانا چاہتے تھے۔ پھر نیسا کو دیکھا جو نینسی سے لگی بیٹھی تھی۔ وہ ابھی چھوٹی تھی۔ ہائی اسکول کے بعد تم دونوں نے کیا سوچا ہے؟ وہ براہ راست ولیم اور نینسی سے مخاطب ہوئے۔ ان کا آخری سال تھا۔ لہجہ حد درجہ سنجیدہ رکھا گیا، ایک ہاتھ کو ٹانگ پر رکھے جبکہ دوسرے ہاتھ میں سلگتا مہنگا سگار لیے ان کی نظریں ولیم کو پڑھنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ ہم دونوں کافی اسکول پروجیکٹس میں کام کر رہے ہیں، اور مجھے لگتا ہے میری دلچسپی کاسٹیوم ڈیزائننگ کی طرف ہے۔ نینسی پہلے بولی۔ وہ پر اعتماد تھی، اپنے فیصلے لے سکتی تھی۔ اب تک وہ اور ولیم ہمیشہ ایک ہی کام کرتے رہے تھے، لیکن انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہائی اسکول کے بعد جس فیلڈ میں دلچسپی ہوگی وہ وہی کام کرے گا۔ اور ولیم تم؟ مسٹر جوزف نے ولیم کو مخاطب کیا۔ سگار سے اٹھتے دھوئیں کے مرغولوں میں انہیں کئی سالوں بعد ولیم الجھا ہوا نظر آیا۔ وہ کافی سنجیدہ تھا، بھویں سکڑی ہوئی تھیں، اور وہ کسی غیر مرئی نقطے پر گھور رہا تھا۔ حقیقت تو یہ تھی کہ وہ اپنے اندر کی اس جلن کو مٹانے کی کوشش کر رہا تھا جو صبح سے سینے میں جاری تھی۔ آج صبح وہ کسی کام سے تہخانے میں گیا تو اسے اپنا مطلوبہ سامان ڈھونڈتے ایک چھوٹا سا لکڑی کا باکس ملا، جسے دیکھ کر وہ ساکت ہو گیا۔ دماغ میں درد کی گہری ٹیسیں اٹھیں۔ یہ باکس اس نے بچپن میں کہیں دیکھا تھا۔ ماضی کے منظر کسی فلم کی طرح تصور کے پردے پر لہرانے لگے۔ یہ باکس اس کی ماں کا تھا۔ ولی! وہ پکار واضح ہوئی۔ ہنسنے مسکرانے کی آوازیں ابھریں۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے وہ مٹی سے ہٹا باکس اٹھایا۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ وہاں نینسی کے لیے ایک پرانا کاسٹیوم لینے آیا تھا جس کی اسے اسکول کے کسی تقریب کے لیے ضرورت تھی، پر وہ نہیں جانتا تھا سالوں بعد اس کا سامنا اپنے بچپن سے ہو جائے گا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے باکس اٹھایا اور اسے کھولا۔ ٹک کی آواز سے ڈھکن اوپر اٹھ گیا، اور پھر اندر رکھی اس تصویر کو دیکھ اس کی آنکھیں دھندلا گئیں۔ وہ تصویر اس کی ماں کی تھی۔ سفید رنگ کے اسکارف میں وہ ولیم کو اپنے حصار میں لیے بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ دونوں مسکرا رہے تھے، لیکن اسے اپنی ماں کی آنکھوں میں نمی واضح دکھائی دی۔ وہ انگلی کے پوروں سے ان کے حسین چہرے کو چھونے لگا۔ ولی! اپنے پروردگار کو یاد رکھنا۔ آوازیں پھر سے گڑمڑ ہونے لگیں۔ کئی الفاظ اس کی سماعت پر کسی ہتھوڑے کی طرح پڑنے لگے۔ آس پاس کا سامان غائب ہوا۔ تہہ خانہ اور جوزف پیلس بھی اب وہ ایک چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں تھا جہاں وہ بھاگ رہا تھا، اور اس کی ماں اسے پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ دونوں ہنس رہے تھے، کھلکھلا رہے تھے، وہ دونوں خوش تھے۔ ولیم! سیڑھیوں پر نینسی کی آواز ابھری، اور وہ کسی خواب سے جاگ اٹھا۔ تیزی سے باکس بند کر کے واپس رکھ دیا، اور بازوؤں سے آنکھیں رگڑی۔ کبھی کبھی کچھ یادیں یادداشت سے اوجھل ہو جاتی ہیں، لیکن ہماری روح سے چپکی رہتی ہیں، کسی آسیب کی طرح جو کبھی بھی کسی وقت ایک آئینے کی طرح ہمارے سامنے آ کھڑی ہوتی ہیں۔ اور ولیم کے ساتھ اس وقت یہی ہوا تھا۔ جو باتیں وہ بھول چکا تھا وہ پوری جزیت سے تازہ ہو گئی تھیں۔ ولیم! 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 کاسٹیوم مل گیا تمہیں؟ نینسی پکارتے اس کے قریب آئی، جبکہ ولیم نے نظریں چراتے نفی میں سر ہلایا۔ کچھ دیر بعد وہ کاسٹیوم ڈھونڈ کر اوپر آ گئے، پر ولیم ابھی تک ان احساسات کے زیر اثر تھا۔ ولیم!
مسٹر جوزف کی پکار پر وہ ہال میں واپس لوٹا۔ ایک نظر اٹھا کر مسٹر جوزف کو دیکھا جو اپنی پوری توجہ اسی کی جانب مرکوز کیے بیٹھے تھے۔ لوگوں کو اس پر رشک آتا تھا کہ وہ جوزف پیٹرسن کا بیٹا تھا، وہ شخص جس کی ایک جھلک دیکھنے کو لوگ بےتاب رہتے تھے۔ وہ جس فریم میں آ جاتا اس کا حسن بڑھ جاتا تھا، وہ شخص جس نے اپنے بچوں کو شہزادے شہزادیوں جیسی زندگی دی تھی، وہ شخص اپنا ہو کر بھی اپنا کیوں نہیں لگتا تھا۔ وہ کئی لمحے اپنے باپ کو دیکھتا رہا اور پھر نظریں جھکا لیں۔ وہ ہولے سے بڑبڑایا، ابھی کچھ سوچا نہیں ہے۔ وہ بس اتنا ہی کہہ پایا۔ مسٹر جوزف نے سمجھتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا، لیکن میں نے کچھ سوچ رکھا ہے۔ سگار کو ایشٹرے میں رکھتے وہ اسی انداز میں بولے۔ ولیم چونکا۔ سب مسٹر جوزف کی جانب متوجہ تھے۔ ولیم کے لیے انہوں نے کیا سوچ رکھا تھا؟ میں چاہتا ہوں تم شوبز جوائن کرو، عام سے انداز میں حکم چلایا گیا۔ نینی اور نینسی دونوں نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ ولیم کو شوبز میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، وہ کسی صورت اس فیلڈ میں نہیں جانا چاہتا تھا۔ جارج نے میرے کہنے پر ڈائریکشن کو چنا ہے، وہ ذہین ہے، کر لے گا، جبکہ تم وجیہہ ہو اور میں چاہتا ہوں کہ تم اس کا فائدہ اٹھاؤ۔ وہ اب تھوڑا آگے ہو بیٹھے، گلے کا اوپری بٹن کھلا ہوا تھا۔ وہ آج ہی دوسرے شہر سے لوٹے تھے، تھکان ان کی آنکھوں میں واضح تھی، پر وہ تازہ دم تھے۔ ان کی اس ذرا سی تعریف پر جارج کا چہرہ سرخ پڑا، جبکہ ولیم نے جبڑے سختی سے بھینچ لیے۔ تمہارا رنگ روپ، تمہارا قد کاٹ، تمہاری آنکھیں، تمہاری شخصیت تمہیں آسمان کی بلندیوں پر پہنچا دے گی ولیم، اور میں چاہتا ہوں کہ تم اس کی شروعات ابھی سے کرو۔ ولیم کو خاموش دیکھ کر انہوں نے اپنی بات جاری رکھی۔ تبھی صوفی چائے کی ٹرالی باقی لوازمات کے ساتھ گھسیٹتے لاؤنج تک پہنچی۔ اب وہ چائے رکھ رہی تھی۔ خاموشی چھائی رہی۔ سفید نازک سے کپ میں مسٹر جوزف کے قہوے سے اٹھتی مہک ذہن کو جگانے لگی۔ میں چاہتا ہوں تمہارا فوٹو شوٹ ہو، ایک بہت بڑے برانڈ کا کمرشل شوٹ چل رہا ہے، میں چاہتا ہوں وہ تم کرو۔ وہ بتا رہے تھے وہ کیا چاہتے تھے، اور جو وہ چاہتے تھے وہ کرنا پڑتا تھا۔ نینسی مسٹر جوزف کی ہر اگلی بات پر پریشانی سے ولیم کو دیکھ رہی تھی۔ اور اگر میں انکار کر دوں؟ قہوے کا کپ اٹھاتے مسٹر جوزف کا ہاتھ پل بھر کو ساکت ہوا، لیکن اگلے ہی لمحے انہوں نے کپ اٹھا لیا۔ وہ ہولے سے مسکرائے اور پھر کپ کو لبوں تک لے جاتے انہوں نے قہوے کا پہلا گھونٹ لیا۔ سفید کپ میں چمکتا گہرا سبزی مائل قہوہ واضح تھا، اور کپ میں لگی دیوار پر وہ بڑی سی پینٹنگ سیدھا ولیم کو ہی گھور رہی تھی۔ تو اس سے بہتر کچھ بتاؤ جو تم کرنا چاہتے ہو، وہ محسوس سے بولے۔ ولیم یوں ہی بیٹھا رہا، جبڑے بھینچے۔ وہ ابھی تک نہیں سوچ پایا تھا کہ اسے کیا کرنا تھا، پر وہ یہ تو کسی صورت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ ابھی میں نے سوچا نہیں ہے، 1 سال ہے میرے پاس، سوچ لوں گا۔ سب اسے دم سادہ سن رہے تھے۔ جارج نے اسے رشک سے دیکھا۔ وہ کتنے اعتماد سے مسٹر جوزف سے بات کر لیتا تھا۔ تو تب تک وہ کر لو جو میں کہہ رہا ہوں، مسٹر جوزف اسی سکون سے بولے۔ ولی، کسی نے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ معاف کیجیے گا، لیکن مجھے اس فیلڈ میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ پہلی بار مسٹر جوزف کی آنکھوں کی چمک مان پڑی، لبوں کی وہ مسکان غائب ہوئی جو ابھی تک قائم تھی۔ جارج نے گھبرا کر ولیم کو دیکھا۔ نینی نے بے ساختہ منہ پر ہاتھ رکھا، اور نینسی پریشانی سے مسٹر جوزف کو دیکھنے لگیں۔ جوزف پیلس میں کسی نے پہلی بار مسٹر جوزف کو انکار کیا تھا، سب کا ساکت ہونا تو بنتا تھا۔ مسٹر جوزف نے کپ واپس رکھتے ایک گہرا سانس فضا میں خارج کیا، اور پھر بھویں سکیڑ کر ولیم کو دیکھا۔ تم جانتے ہو تم کیا کہہ رہے ہو؟ لہجے کو نارمل رکھنے کی کوشش کی گئی۔ جی بالکل، میں جانتا ہوں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اس نے مسٹر جوزف کو دیکھا، زخمی نگاہیں لیے، زخمی دل لیے۔ اپنے باپ پر غصہ کیوں آ رہا تھا وہ نہیں جانتا تھا۔ میں تمہارے لیے ایک صحیح فیصلہ لے سکتا ہوں ولیم، میں اپنے فیصلے خود لے سکتا ہوں ڈیڈ، اور میں چاہتا ہوں کہ مجھے مجبور نہ کیا جائے۔
وہ ان کی بات کاٹتا تیزی سے بولا اور پھر لاؤنج سے نکل کر خارجی دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ وہ دور جا رہا تھا، پیچھے موڑ کسی خاموشی چھا گئی۔ لکڑی کا قداور دروازہ کھلا اور بند ہو گیا۔ میں دیکھتی ہوں، نینسی کی آواز ابھری اور وہ ولیم کے پیچھے لپکی۔ پیچھے مسٹر جوزف چپلے بھینچے بیٹھے رہ گئے۔ سبکی کا احساس ہو رہا تھا، ان کی اولاد نے انہیں انکار کر دیا تھا۔ یہ ناممکن تھا، یہ تو غضبناک تھا۔